فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل، جلد نمبر 1 ہے، موضوع ہے انسان. ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے. سائنسی تشریحات کی ہیں محمد علی سید نے. آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 18 سے، اور یہ بھی تبصرہ ہے توحید مفصل پہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کا، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں کراچی یونیورسٹی سے. آپ کہتے ہیں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام، پیدائش 83 ہجری مدینہ منورہ، وصال 148 ہجری مدینہ منورہ. علم و معرفت کا ایک ایسا سمندر ہے جو سطح سے لے کر تہ تک بے شمار خزانوں کا حامل ہے. یہ عظیم خزانے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے فیض اور کامیابیوں کا ذریعہ ہیں. اب اس سے کوتاہ نظری اور ناشکری کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کی انتہائی عظیم المرتبت اور پوری نوع انسانی کے لیے فیض کا منبع ان ہستیوں کو فقہ اور مسلک تک ہی محدود کر دیا ہے. ہمیں کوتاہ نظری سے دامن چھڑا کر وسیع نظری اور بصیرت کے ساتھ معرفت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. توحید مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان ارشادات کا مجموعہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے ایک انتہائی لائق اور معتمد شاگرد جناب مفصل ابن عمر کے سامنے بیان فرمائے. یہ مجموعہ عربی زبان میں ہے. ہمارے لیے باعث فخر اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ توحید مفصل نامی یہ جلیل القدر کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور میں مفصل ابن عمر کو لکھوائی جب سائنسی انداز سے سوچنے کا رواج تک نہیں تھا. لیکن اس کتاب میں امام علیہ السلام نے ان موضوعات پر گفتگو فرمائی جو آپ سے کم و بیش 1000 سال بعد سائنسی علوم کی بنیاد ثابت ہوئے. گویا سائنس کی دنیا میں بھی سبقت اور فوقیت اولیاء خدا کو ہی حاصل تھی اور ہے. پاکستان کے معروف قلمکار جناب محمد علی سید کو اللہ تعالیٰ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے معروف قلمکار جناب محمد علی سید کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے توحید مفصل کا سلیس اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس طرح امام علیہ السلام کے ارشادات اردو داں طبقے تک پہنچانے کا ایک اچھا اہتمام ہو گیا ہے. فاضل شرح نے اس کتاب میں متعلقہ موضوعات اور سائنسی تشریحات اور ان کے مستند حوالے بھی پیش کیے ہیں. ان تشریحات کی شمولیت سے آج کے تعلیم یافتہ خصوصاً نوجوان طبقے کے لیے ارشادات عالیہ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے ریسرچ اسکالرز اور دیگر محققین، مصنفین اور دانشور حضرات اور اساتذہ کرام بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس طالب علم کی رائے یہ ہے کہ توحید مفصل کے اس ترجمے اور سائنسی تشریحات کو امت کے ہر حصے تک پہنچانے کی حد الامکان سعی کرنی چاہیے. اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی لائبریریز کے ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر کے مدارس کی لائبریریز میں بھی اس کتاب کی موجودگی طلبہ اور اساتذہ کے لیے بہت مفید ہوگی. دعا ہے کہ نبی آخر مدینۃ العلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب العلم مولا علی
کرم اللہ وجہہ اور بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے اس عظیم رکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے افکار کی ترویج اور اشاعت کی اس کوشش پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد علی سید کو بہت اجر عطا فرمائے۔ فروغ علم کی یہ کوشش ان کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے، ان کی اہلیہ اور اولاد کے لیے اور اس کام میں معاون افراد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ امت مسلمہ اپنے عظیم اسلاف کی گراں قدر علمی ورثے کو حق سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی فکر کی راہ پر گامزن ہو جائے، آمین۔ وقار یوسف عظیمی۔ اگلا تبصرہ ہے ڈاکٹر سید محمد رضا زیدی صاحب کا، ریسرچ ڈائریکٹر برسٹل اینڈ مائکروسکوپ سنگاپور۔ صفحہ نمبر ہے 20۔ توحید مفصل بلا شبہ ایک سائنسی کتاب ہے جو اثبات وجود خدا کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی۔ ہزاروں تقریریں اور سینکڑوں کتابوں کو پڑھ کر شاید ایک مسلمان صحیح معنوں میں صاحب ایمان یعنی مومن نہ بن پائے، لیکن توحید مفصل پڑھنے کے بعد خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی ایمان لانا عقلاً واجب ہو جائے گا۔ میں خود کو ہرگز قابل نہیں سمجھتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کلام بلاغت پر کوئی تبصرہ کرنے کی جسارت کروں۔ البتہ اس علمی خزانے کا ایک حصہ یعنی امام علیہ السلام کا پہلا لیکچر ایناٹومی، فزیالوجی اور انسان کی زندگی کے بعض حیران کن پہلوؤں کا احاطہ متوجہ کرتا ہوں۔ اس کے حوالے سے میں سامعین کو بعض حقائق کی طرف ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 83 صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 صدی ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسری صدی ہجری کا یہ زمانہ اسلامی دنیا میں علوم و فنون کے آغاز کا دور تھا۔ اس دور میں دوسری زبانوں سے مختلف علوم کی کتابیں اسلامی دنیا میں لائی گئیں اور بعد کے ادوار میں ان کے تراجم عربی زبان میں ہوئے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ بنی امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی کے حالات میں حکمرانوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ اپنی سخت پالیسیوں اور جابرانہ احکامات کو ساری مملکت میں سختی سے برقرار رکھ سکیں۔ اسی لیے دوسری صدی ہجری کے نصف سے آخر میں آزادی اظہار اور آزادی خیال کا غلبہ زیادہ رہا اور اسی سبب سے اس زمانے میں خود مسلمانوں میں بہت سے فرقے اور مکاتب فکر وجود میں آئے۔ اس وقت کسی انسان کو مسلمان معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے بھی دین کے بنیادی عقائد پر اپنی رائے کا اظہار کرنے میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ان عقائد میں سب سے بنیادی اور پہلا عقیدہ کائنات کے خالق کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، لیکن اس وقت اسلامی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور خالقیت کا کھل کر انکار کرتے تھے اور اکثر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں خدا پرستوں کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا ان دہریوں کو قتل کر دیا جائے اور یا عقل و علم کے ذریعے انہیں ہدایت کی راہ دکھائی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اثبات وجود خدا کے دلائل کے ذیل میں امام علیہ السلام نے سب سے پہلے خود انسان کے وجود، اس کے جسم، اس کے اعضاء اور ان اعضاء کے درمیان ہم آہنگی کے ذریعے اس انسان، اس کے وجود، اس کے اعضاء و جوارح اور جسم سے باہر کی دنیا میں موجود اشیاء اور جسم انسانی سے ان کی ہم آہنگی کو خالق کائنات کے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ اس ساری گفتگو کے دوران بیشتر سوال بھی امام علیہ السلام نے پیدا کیے اور ان کے جواب بھی آپ ہی نے جناب مفصل ابن عمر کو تعلیم فرمائے، اور اس طرح دوسری صدی ہجری میں علم حیاتیات، علم تشریح اعضاء اور علم فعلیات جیسے علوم پہلی بار پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ وجود میں آنا شروع ہو گئے۔
آپ سوچیں گے کہ ان علوم کے بارے میں تو یونان کے فلسفی بھی بہت کچھ جانتے تھے۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن علم حیاتیات کے بارے میں اگر ارسطو کے نظریات کو دیکھا جائے تو وہ آج خاصے مضحکہ خیز معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کا خیال تھا کہ چوہے گوبر سے پیدا ہوتے ہیں اور مکھیاں سڑے ہوئے گوشت سے۔ علم الابدان کے بارے میں جو کچھ، مثلاً مثانے کے کھلنے اور بند ہونے والے پٹھوں کے بارے میں جو انکشافات امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے، کیا ارسطو اور اس کے 2000 سال بعد آنے والے سائنسدان اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ کیا انسانوں کی مختلف شکلوں اور جانوروں کی یکساں صورتوں کے بارے میں یونان کے فلسفیوں سے لے کر 19ویں صدی عیسوی کے سائنسدان کچھ جانتے تھے؟ کیا انسانی بچے سے کے کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہونے کے اسباب اور اس کی حکمتوں پر کوئی یونانی فلسفی اور مغرب کا سائنسدان 20ویں صدی عیسوی تک غور و فکر کر سکتا تھا؟ کیا کسی یونانی فلسفی یا مغرب کے کسی ماہر طبیعیات کو یہ بات معلوم تھی کہ آنکھ اور اشیاء اور کان اور آوازوں کے درمیان کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کے بغیر آنکھ اشیاء کا ادراک کرنے اور کان آوازیں سننے سے محروم رہتے ہیں؟ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس پہلے لیکچر سے اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب محمد علی سید نے لکھ دی ہے اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محمد علی سید میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں۔ ہم ایک ساتھ پلے بڑے۔ ممتاز کالج خیرپور میں بھی ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی اور آج تک ساتھ ہیں۔ کالج کے زمانے میں محمد علی سید کا زیادہ وقت شرارتوں میں گزرتا تھا۔ فرسٹ ایئر سائنس میں فیل ہو کر کراچی آئے اور بغیر کچھ پڑھے BA کر لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے سائنس کہاں پڑھی کہ آج سائنس کے انتہائی مشکل موضوعات پر ان کی کم از کم 4 عام فہم کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ان کے مختلف ایڈیشن شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی ہر کتاب ایک عجوبہ ہے اور ہر کتاب پڑھنے والے کو اپنے خالق اور مالک ہی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو علمی تحریریں محمد علی سید کے قلم سے ظاہر ہوئی ہیں، اس معیار کی کتاب لکھنا سائنس کے بہت سے شعبوں کے ماہرین کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس تیسرے لیکچر کی سائنسی تشریح جس آسانی اور اسناد کے ساتھ محمد علی سید نے پیش کی ہے، میں یہ ساری زندگی میں جو کچھ پڑھاتا رہا ہوں، لیکن میرے لیے ممکن نہیں کہ کلام امام کی اتنی آسانی کے ساتھ تشریح بیان کر سکوں۔ محمد علی سید، تمہارے دماغ میں یقیناً کچھ خاص سیل آن کر دیے گئے ہیں جو غور و فکر نہ کرنے والے انسانوں کے دماغ میں عام طور پر خواب دیدگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ سید محمد رضا زیدی، سنگاپور۔ تبصرے اپنے اختتام کو پہنچے۔ اب کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 24۔ اس حدیث کے راوی جناب مفصل ابن عمر جوفی، خدمات اور منزلت۔ یہ حدیث مبارک جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے سارد ہوئی، توحید کے موضوع پر ایک طولانی روایت ہے۔ اس کے راوی مفصل ابن عمر جوفی کوفی ہیں۔ یہ حدیث اسی سبب سے توحید مفصل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کا فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جناب مفصل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نہایت ممتاز شاگرد ہیں۔ جناب مفصل ابن عمر کا تعلق جوفی قبیلے سے تھا اور آپ کوفے کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ مفصل ابن عمر جوفی کوفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپنے وقت کے نامور دانشمند اور بہت ہی بافضیلت اور باکمال شخصیت تھے۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مکتب علمی سے درس سے معرفت حاصل کیا۔ بعض روایت کے مطابق انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی محافل سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ جناب مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معتبر اور قابل بھروسہ اصحاب میں شامل تھے۔ دونوں اماموں کے نزدیک انہیں خاص الخاص مقام حاصل تھا، اور یہ حوالہ ہے قاموس الرجال، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 93 سے 101 تک۔ مفصل ابن عمر کی منزلت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اموال
वसूल करने और खर्च करने में दोनों इमामों के वकील थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल, जब तुम देखो कि हमारे दो शियों के दरमियान माल पर इख्तिलाफ हुआ है तो हमारे माल से रकम अदा करके झगड़ा ख़त्म करा सकते हो। हवाला है मुफस्सिल अमीन इमाम। मुफस्सिल इब्ने उमर पहली सदी हिजरी की आखिरी दिहाई में पैदा हुए और उन्होंने 80 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपकी जो तालीफ़ात हम तक पहुँची हैं वो ये है: नंबर 1 तौहीद मुफस्सिल, नंबर 2 किताबुल वसिया, नंबर 3 किताब अल यौम व लैल, नंबर 4 अल शराय, नंबर 5 किताब अल हलीज यानी हड़। ये किताब हदीस हलीला भी के नाम से मशहूर है। जनाब शेख तूसी ने अपनी रिजाल और शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरशाद में जनाब मुफस्सिल इब्ने उमर को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अज़ीम और मोरिद इत्मीनान असहाब में शुमार किया है। हश्शाम इब्ने अहमद से रिवायत है, मैं एक दिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे जहन में ख़याल आया था कि मैं हज़रत अलैहिस्सलाम से मुफस्सिल इब्ने उमर के बारे में सवाल करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम मुफस्सिल इब्ने उमर जौफ़ी एक अज़ीम और नेक इंसान है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस जुमले को 30 से ज़्यादा मरतबा दोहराया और फिर कहा, इसके घर वाले भी ऐसे ही हैं। हवाला है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 50 और सफ़ा नंबर 340 का। अब्दुल्ला बिन फ़ज़ल हाशमी रिवायत करते हैं, मैं एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि मुफस्सिल इब्ने उमर वहाँ दाखिल हुए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नज़र जैसे ही इन पर पड़ी, आपने फरमाया, मुफस्सिल, खुदा की कसम मैं तुम्हें दोस्त रखता हूँ और तुम्हारे दोस्तों को भी दोस्त रखता हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे तमाम असहाब वो मार्फत रखते जो तुम रखते हो तो कभी भी दो अफराद में इख्तिलाफ ना होता। मुफस्सिल इब्ने उमर ने आजिज़ी से अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद रसूल, मेरा ख़याल है कि आपने मेरा मर्तबा ज़्यादा बुलंद कर दिया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, मैंने तो तुम्हें वही मकाम दिया है जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने तुम्हें करार दिया है। हवाला है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 50 और सफ़ा नंबर 395। ये था जनाब मुफस्सिल इब्ने उमर की शख्सियत का एक सरसरी सा जायज़ा। जो हज़रात जनाब मुफस्सिल की शख्सियत, ख़िदमात और उनकी मकाम व मंजिलत के बारे में तफसील जानना चाहें तो वो गूगल या मुताल्लिक़ा कुतुब से रुजू कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि इल्म रिजाल के माहिरीन के एक गिरोह ने जनाब मुफस्सिल इब्ने उमर की दरख्शां शख्सियत को बावजूद धुंधलाने की कोशिश की। जनाब मुफस्सिल की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने के पीछे वही सोच कार फरमा रही कि रावी को मशकूक बना दिया जाए तो इससे मरवी उलूम आले मोहम्मद के बारे में शक व शुबा पैदा करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इस कोशिश में खाक उड़ाने वालों के अपने चेहरे खाक आलूद हो गए और मुफस्सिल इब्ने उमर की शख्सियत उलूम आले मोहम्मद के नूर से मज़ीद जगमगा उठी। हमारे इस दावे की दलील वो कलाम है जो मुफस्सिल इब्ने उमर ने इमाम अलैहिस्सलाम से नकल किया और जिसे आप आइंदा सफ़हात पर मुलाहिज़ा करेंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जनाब मुफस्सिल इब्ने उमर की शख्सियत से ये महरबाना रवैया क्यों रवा रखा गया। इसका सबब वो रिवायती विरासती मुसलमान आबिद व ज़ाहिद थे जो ज़ाहिरी इबादत ही को मकसद ज़िंदगी समझते थे। इनके मुकाबले में मुफस्सिल इब्ने उमर जैसा तौहीद परस्त था जो फ़राइज़ की बजावरी और ज़ाहिरी इबादत सरअंजाम देने के साथ साथ आसार कायनात में गौर व फ़िक्र भी करता था। वही गौर व फ़िक्र जिसकी दावत कुरान मजीद की मुतादद आयात में मौजूद हैं। जो लोग उठते बैठते करवट लेते गर्ज हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और आसमान और ज़मीन की बनावट पर गौर व फ़िक्र करते हैं और बेसाख्ता कहते हैं, ए अल्लाह, बेशक तूने ये सब कुछ बेसबब पैदा नहीं किया, तू पाक व पाकीज़ा है। ये तर्जुमा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 का।
احادیث کی کتابیں اس غور و فکر کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھ کا یعنی ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک عابد جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اسے جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن جب ایک عالم جنت میں کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے روک لیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے، آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ جتنے آدمیوں کی چاہیں شفاعت کریں اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ حوالہ ہے نہج الفصاحات، تالیف ابو القاسم پائندہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نہ تو انہوں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار حکمت سے ضیاء حاصل کی اور نہ روشن علوم کے چقمقاق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے، یہ تو بس اس معاملے میں چوپائیوں کی طرح ہیں جو ان سے بھی بدتر۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عبادت یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر یعنی طویل نماز پڑھی جائے یا لمبے لمبے سجدے کی جائیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و تدبر کیا جائے۔ حوالہ ہے اصول کافی کا۔ جناب مفصل ابن عمر اسی غور و فکر کے عادی تھے، اسی لیے ان کے ذہن میں کب، کیوں، کیسے جیسے سوال پیدا ہوتے تھے۔ انہی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے علم و عمل اور دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر شاید انہی سوالوں کے سبب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ عزیز تھے، اور شاید اسی لیے اس زمانے کے بعض زاہد و عابد بزرگ اور ظاہر بین افراد کے باطن میں مفصل ابن عمر جیسے نوجوان کے لیے وہ کیفیت پیدا ہوئی جسے حسد سے قریب تر کہا جا سکتا ہے۔ شاید یہی سبب رہا ہو کہ مفصل ابن عمر جیسے خدا پرست کے ساتھ ان کا رویہ بیشتر معادانہ ہی رہا۔ ایسا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن مفصل ابن عمر کل بھی علم حاصل کرنے والے اور اسے پھیلانے والوں میں مصروف تھے، آج بھی کہیں نہ کہیں مصروف عمل ہیں اور آنے والے زمانوں میں بھی مصروف عمل رہیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کا پس منظر، مفصل ابن عمر کی زبانی۔ محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے مفصل ابن عمر نے بیان کیا، میں ایک روز نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے قریب قبر مبارک اور ممبر کے درمیان بیٹھا تھا اور اس بات پر غور کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے سید و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا شرف اور فضائل عطا فرمائے ہیں جنہیں امت کے تمام لوگ نہیں جانتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے لا علم ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال، منزلت و مراتب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین مراتب سے بھی آج بھی ناواقف ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دہریے جس کا نام ابن ابی العوجہ تھا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور مجھ سے ذرا فاصلے پر آ کے بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری کہ اس کے ساتھیوں اور ہم خیال لوگوں میں سے ایک اور شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ابن ابی العوجہ کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ گفتگو کا آغاز ابن ابی اوجہ نے کیا اور قبر مطہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس صاحب قبر نے بڑی عزت پائی، شرف اور بزرگی کے تمام حصے اس نے حاصل کر لیے اور تمام حالات میں اس نے بڑا مرتبہ پایا۔ اس کا ساتھی بولا، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فلسفی آدمی تھا، اس نے بڑے مرتبے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے پر وہ معجزے لایا جنہوں نے عام عقلوں کو حیران کر دیا۔ عقل مندوں نے انہیں سمجھنے کے لیے فکر کے دریاؤں میں غوطہ لگائے مگر ناکام ہی رہے۔ پھر جب عقلاً، فصیحاً اور خطبہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا
تو وہ تمام لوگ فوج در فوج اس کے دین میں داخل ہونے لگے۔ جن جن شہروں تک اس کی دعوت پہنچی وہاں وہاں اس کے عبادت خانوں اور مسجدوں میں ناموس اکبر یعنی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا جانے لگا۔ اس میں خشکی کی تخصیص ہے نہ دریا کی، نہ پہاڑی ملکوں کی اور نہ ہموار ملکوں کی۔ یہ بلند آواز سے پکارا جانا بھی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر شب و روز میں 5 مرتبہ اذان اور اقامت میں اپنا نام خدا کے نام کے ساتھ اس نے صرف اس لیے ملایا کہ ہر وقت اس کی یاد تازہ ہوتی رہے اور اس کے کام میں خلل اور کمزوری پیدا نہ ہو۔ ابن ابی العوجہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چھوڑو، اس کے معاملے میں تو میری بھی عقل حیران ہے اور میری فکر کو راستہ نہیں ملتا۔ اب اس پر سوچو کہ کس وجہ سے لوگ جوگ در جوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی پروردگار عالم کے بارے میں بتاؤ کہ آخر وہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ مفصل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابن ابی العوجہ نے اشیاء عالم کی ابتدا پر بات کرنا شروع کی اور کہنے لگا یہ سب چیزیں کس طرح بنی۔ اس نے اس بات پر بھی خاص زور دیا کہ یہ سب چیزیں کسی نے نہیں بنائی، ان کا کوئی بنانے والا اور مدبر اور مصلح نہیں، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے، یہ دنیا اسی طرح چلتی آئی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ یعنی ابن عوجہ اور جو دوسرے تھے صاحب ان کے ساتھ، کہ یہ گستاخانہ گفتگو سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے ان کو ڈانٹا اور کہا، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہو، تم اس ذات خالق کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں اس اچھی صورت پر پیدا کیا اور تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا اور تمہیں ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرتا رہا، یعنی تم نہیں تھے اور پھر ہو گئے، پھر بچے سے جوان ہوئے، یہاں تک کہ تم اس حالت میں پہنچے۔ اور اگر تم اپنے نفس یعنی وجود ہی پر غور کرتے اور تمہارا نفس سے حاسہ یعنی عقل و ذہن تمہارے ساتھ صداقت برتتا تو اللہ کی ربوبیت کے آثار، اس کی خلاقیت اور صنعیت کے دلائل تمہیں اپنے نفس ہی میں موجود نظر آتے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کے شواہد اور براہین تم پر واضح ہو جاتے۔ ابن ابی العوجہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، مفصل دیکھو، اگر تم میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کی صلاحیت ہے تو ہم سے بات کرو، اور اگر تمہارے پاس خدا کے ہونے کی کوئی مستحکم دلیل ہوئی تو ہم اسے ضرور مان لیں گے، اور اگر تم اہل کلام میں سے نہیں ہو تو اس موضوع پر بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو تو مفصل ان کا طرز کلام تو ایسا نہیں جیسی گفتگو تم نے کی ہے، ایسی گفتگو وہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح کی دلیل پر ہم سے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری اس طرح کی باتیں اس سے بھی زیادہ سنی ہیں جو تم نے سنی، لیکن نہ انہوں نے کبھی غصہ کیا اور نہ جواب دینے میں یہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ وہ تو بہت ہی بردبار، باوقار، دانشمند اور پختہ عقل کے انسان ہیں، نہ کبھی غصہ کرتے ہیں اور نہ سختی۔ وہ ہماری باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ہم سے ہمارے عقیدے کے حوالے سے مزید دلائل معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اپنے دلائل مکمل کر لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے انہیں لاجواب کر دیا تو عین اسی وقت وہ ہماری طویل دلیلوں کو اپنے ایک مختصر سے جملے اور ایک چھوٹی سی دلیل کے ذریعے باطل کر دیتے ہیں۔ ہم پر ان کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے عذر کو قطع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی مختصر سی دلیل کا جواب دینے سے بھی خود کو معذور اور بے بس پاتے ہیں۔ ہم ان کے جواب کو رد نہیں کر سکتے اور ان کے منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو مفصل اگر تم ان کے اصحاب میں سے ہو تو اس طرح بات کرو، ورنہ اپنی راہ لو۔ مفصل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر میں مسجد نبوی سے بہت غم زدہ اور فکر مند ہو کر باہر نکلا کہ دین اسلام اور اہل اسلام اس فرقے یعنی خدا کو نہ ماننے والوں کی وجہ سے کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔
یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں اسی حالت میں اپنے آقا صلوات اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے مجھے اس شکستہ حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا ہوا مفصل، خیریت تو ہے؟ مفصل کہتے ہیں، میں نے ان دہریوں کی جو باتیں سنی تھی اور جس دلیل سے ان کے کلام کو رد کیا تھا وہ سب تفصیل سے اپنے آقا کے سامنے بیان کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری باتیں سن کر مجھ سے فرمایا، مفصل تم فکر نہ کرو، میں تمہیں باری تعالیٰ کی وہ حکمتیں بتاؤں گا جو تمام عالم اور درندوں، چوپایوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور ہر قسم کے جانداروں، خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات، پھلدار درختوں ہوں، عام پیڑ ہوں، پودے ہوں، غذا میں استعمال ہونے والی سبزیوں اور دوسرے نباتات میں موجود ہیں۔ میں تمہیں اسبات وجود خدا پر ایسے مستحکم دلائل کی تعلیم دوں گا، جو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے عبرت حاصل کرنے والے سبق حاصل کر سکیں گے۔ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان قلب حاصل ہوگا اور اللہ کا انکار کرنے والے حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ تم کل صبح سویرے میرے پاس آ جانا۔ مفصل ابن عمر بیان کرتے ہیں، یہ سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نہایت خوش و خرم امام علیہ السلام کی خدمت سے واپس آیا۔ میرے لیے صبح کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے وہ رات بہت طولانی محسوس ہوئی، رات بھر بے تاب رہا۔ صبح ہوا اور میں وہ دلائل و معلومات امام علیہ السلام سے حاصل کروں جن کا حضرت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ صبح ہوئی تو میں در دولت پر حاضر ہوا۔ باریابی کی اجازت ملنے کے بعد میں زیارت سے مشرف ہوا اور بعد اب کھڑا رہا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا تو میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں اکثر تخلیہ فرمایا کرتے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آ جاؤ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں تشریف فرما ہوئے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ میں دو زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں انتظار کے سبب گزشتہ رات تمہیں بہت طولانی معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کی، جی آقا، ایسا ہی